دعا کا اثر۔ تحریر بائے محمد علی۔ ریحان ایک بہت ہی نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، پڑھائی لکھائی میں دل لگانے والا اور اپنے بزرگوں کی اطاعت اور عزت کرنے والا۔ ریحان جس گاؤں میں رہتا تھا وہ گندم کی فصل کے حوالے سے بہت مشہور تھا، پر اس بار پورا سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین فصل کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ریحان اپنے بزرگوں اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے منہ سے گندم کی فصل کے حوالے سے پریشانی کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ ایک دن ریحان کے ابو اس کی امی سے بات کر رہے تھے کہ گھر کی مرمت کے لیے انہوں نے جو قرض لیا تھا اور فصل کی کٹائی پر ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، پر بارشیں نہ ہونے سے تو اچھی فصل کی کوئی امید ہی نہیں۔ ریحان کے ابو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت پریشان تھے۔ ریحان اپنے ابو سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ان کی پریشانی کا سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ابو کی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کرے۔ اسی پریشانی میں وہ قرآن پاک کا سبق پڑھنے مسجد چلا گیا۔ مولوی صاحب نے سبق سنتے ہوئے ریحان کی بے دھیانی خاص طور پر محسوس کی۔ چھٹی کے بعد جب سب بچے جا رہے تھے تو مولوی صاحب نے ریحان کو روک لیا۔ سب بچوں کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے ریحان سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج تم کس سوچ میں گم تھے؟ ریحان نے ان کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب شفقت سے مسکرائے اور بولے، میں خوش ہوا کہ تم اپنے ابو کی پریشانی پر ان کے لیے اتنے پریشان ہو گئے۔ تم ایک اچھے بچے ہو۔ ریحان بولا کہ مولوی صاحب میں کیسے اپنے ابو کی پریشانی دور کروں؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے۔ جو رب آزمائش میں ڈالتا ہے وہی اس کا حل بھی نکالتا ہے۔ ریحان بیٹا تم اللہ سے اپنی پریشانی کا حل مانگو اور پورے یقین سے مانگو، اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ مولوی صاحب سے بات کر کے ریحان بہت خوش ہو گیا۔ رات سونے سے پہلے ریحان نے امی سے کہا کہ صبح اسے نماز کے لیے ضرور جگائیں۔ صبح اس نے دل لگا کر نماز پڑھی اور پورے خلوص سے اللہ سے اپنے ابو کی پریشانی کے لیے دعا مانگی اور بارش کا انتظار کرنے لگا۔ پورا دن گزر گیا پر بارش نہ ہوئی، پر ریحان ہر روز لگاتار نماز ادا کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا۔ کافی دن گزر گئے تو ریحان ایک بار پھر مولوی صاحب کے سامنے اپنی پریشانی لے کر گیا۔ مولوی صاحب بولے، ریحان بیٹا اپنا یقین ٹوٹنے مت دینا۔ بعض اوقات اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مانگے۔ اگلی صبح ریحان پھر پورے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پیارے اللہ میاں جی، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے ایسے ہی اپنے دل کی باتیں کرتا رہوں۔ اللہ میاں جی، میں اپنے ابو کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اگر اس سال ہماری گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی تو میرے ابو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ میاں جی، آپ تو اپنے بندوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں نا، پلیز میری یہ دعا پوری کر دیں، بارش برسا دیں، میں ہمیشہ آپ کا اچھا بندہ بن کر رہوں گا۔ ابھی ریحان نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے نہیں تھے کہ اس چھوٹے سے گاؤں کے چاروں طرف گہرے کالے بادل آ گئے تھے۔ ریحان ڈر کر باہر نکلا اور کالے بادلوں کو دیکھ کر خوشی سے اپنے امی ابو کو آوازیں لگائیں، امی ابو ادھر آئیں، دیکھیں میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پیارے اللہ میاں جی، آپ کا بہت شکریہ۔ چھم چھم برستی بارش میں زمین پر امی ابو اور آسمان پر فرشتے
اللہ کے اس ننھے بندے کی پہلی دعا کی قبولیت کی خوشی کو دیکھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیسے ہوتا ہے۔ تحریر بائے آمنہ ماہم۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک مشہور محاورہ ہے اور اسے ایسے موقع پر سنا جاتا ہے جب کسی کا سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے یا کسی کو اس کے اچھے یا برے فعل کا بدلہ مل جائے۔ اس کہاوت کے پس منظر میں جائیں تو ہمیں ایک قصہ پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے جو یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے نقل کیا جا رہا ہے۔ ایک گوالا تھا جو زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کی خواہش میں مبتلا ہو گیا۔ اس پر پیسے جمع کرنے کی دھن سوار ہو گئی اور وہ لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں دولت جمع کرنے کا سیدھا اور آسان طریقہ یہ آیا کہ وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا شروع کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شہر میں رہ کر اس نے ناجائز طریقے سے بہت جلد مال بنا لیا۔ جب اس کے پاس اچھی خاصی رقم اکٹھا ہو گئی تو وہ اپنے گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ گوالے نے ایک روز اپنی ساری رقم ایک تھیلی میں ڈالی اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی تھی، پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہہ رہا تھا۔ گوالا بھی گرمی کی وجہ سے نڈھال تھا۔ اس کے رستے میں ایک دریا پڑا تو اس نے نہانے کا ارادہ کر لیا اور روپوں کی تھیلی ایک درخت کے نیچے رکھ کر دوسروں کی نظر میں آنے سے بچانے کی غرض سے اس پر کپڑے ڈال دیے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے لنگوٹ کس لی اور پانی میں کود پڑا۔ گوالا جس علاقے میں نہانے کے لیے رکا تھا وہاں بندر بہت پائے جاتے تھے۔ اتفاق سے ایک بندر اسی درخت پر بیٹھا ہوا تھا جس کے نیچے گوالے نے رقم کی تھیلی رکھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا تھا۔ اس نے یہ سارا ماجرا دیکھ لیا تھا۔ بندر بہت شرارتی تھا۔ اس نے گوالے کو دریا میں نہاتے دیکھا تو درخت سے اترا اور روپوں کی وہ تھیلی اٹھا کر درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ گوالا پانی سے نکلا تو اس کی نظر بندر پر پڑی جس کے پاس رقم والی تھیلی تھی۔ اس نے بندر کو ڈرانے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ تھیلی نیچے پھینک دے، لیکن بندر اس سے ڈرا نہ گھبرایا۔ اس نے تھیلی کھولی اور روپے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑانے لگا۔ کچھ زمین پر اور کچھ دریا میں گرنے لگے۔ گوالا روپوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن یہ آسان نہ تھا۔ اس دوران وہاں لوگ جمع ہو گئے اور تماشا لگ گیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اس گوالے کے بے ایمانی سے واقف تھے۔ انہوں نے جب گوالے کو یوں روتا پیٹتا دیکھا تو کہنے لگے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، یعنی اس نے جو پیسے دودھ میں پانی ملا کر ناجائز طریقے سے کمائے تھے وہ پانی میں ہی جا ملے۔ پیارے نابینا فقیر کی دانش مندی۔ پیارے بچوں، بہت سالوں کی بات ہے، ملک خراسان میں شاہ محمد کی حکومت تھی جو بہت نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے برعکس شاہ محمد کا وزیر انتہائی مغرور اور بد مزاج شخص تھا۔ وزیر بننے کے بعد قوت اور اختیارات اور دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر شخص کو حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ شاہ محمد وزیر اور ان کا خاص ملازم سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ تینوں علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزرے تو اچانک انہیں ریت کے طوفان نے گھیر لیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے انہیں رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ملازم نے بادشاہ کا ساتھ نہ چھوڑا اور ان کے ساتھ رہا، جبکہ وزیر ان سے بچھڑ گیا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو وہ دونوں الگ الگ وزیر کو تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد ملازم کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا۔ ملازم نے اس سے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا، اندھے، کیا تو نے اس طرف سے کسی گھوڑے سوار کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ فقیر نے جواب دیا، نہیں بھائی، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ ملازم یہ سن کر آگے بڑھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد وزیر بھی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہوا ادھر سے گزرا۔ جھوپڑی دیکھ کر وہ بھی رکا اور اس نے فقیر سے پوچھا، او فقیر، کیا تم نے یہاں سے کسی آدمی کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ اس نے وزیر کو بھی وہی جواب دیا جو ملازم کو دیا تھا۔ وزیر بھی وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاہ محمد بھی اسی جھوپڑی کے پاس سے گزرا۔ فقیر کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اترا، پہلے فقیر کو سلام کیا، اس کے بعد انتہائی ادب سے پوچھا، شاہ صاحب، کیا آپ نے کسی گھوڑے کی آوازیں سنی ہیں؟ نابینا فقیر نے جواب دیا، جی ہاں جہاں بنا، پہلے حضور کا ملازم ادھر سے گزرا، پھر آپ کا وزیر۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، شاہ صاحب، آپ تو نابینا ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، عالی جاں، آپ کے ملازم نے مجھے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا، حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا، لہٰذا گفتگو اور لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کس مرتبے کا ہے۔ شاہ محمد فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے انعام دینے کی کوشش کی، لیکن فقیر نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ فقیر کی جھوپڑی سے رخصت ہو کر محل پہنچا، جہاں ملازم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اسے فقیر سے بے سودہ انداز میں گفتگو کرنے پر سرزنش کی۔ اس دوران وزیر بھی محل پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی نابینا فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا، پھر دونوں کو سمجھایا، اعلیٰ مرتبے یا عہدے کے نشے میں کسی انسان کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو، اگر خالق کائنات کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اسے واپس لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔